کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ کشتی جو کسی سمندر میں نہیں تھی، کسی بندرگاہ پر نہیں بنی، وہ کیسے پوری انسانیت کی تاریخ بدل گئی؟ جب زمین پر ظلم حد سے بڑھ گیا، جب حق کا مذاق اڑایا جانے لگا، جب نبی کو پاگل کہا گیا، تب آسمان نے ایک فیصلہ سنا دیا، اور پھر پانی نازل ہوا، ایسا پانی جس نے کفر اور تکبر کو بہا دیا۔ یہ کہانی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی، اور پانی کے اس عظیم واقعے کی جس نے حق اور باطل کے درمیان آخری لکیر کھینچ دی۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے عظیم پیغمبروں میں سے ایک، وہ نبی جنہیں قرآن عبداً شکوراً کہتا ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک سیلاب کی کہانی نہیں، یہ صبر، دعوت، انکار اور اللہ کے فیصلے کی داستان ہے۔ اسلامی تاریخ میں یہ واقعہ اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ ہمیں بتاتا ہے اللہ کی نافرمانی کی ایک حد ہوتی ہے، اور ایمان ہر طوفان سے بچانے والی واحد کشتی ہے۔ قوم نوح اور مسلسل انکار۔ قدیم بستی، بت، مجمع۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، ایک دن نہیں، ایک سال نہیں، 950 سال۔ قرآن کہتا ہے میں نے اپنی قوم کو رات دن پکارا۔ وہ کہتے تھے صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، بتوں کو چھوڑ دو، ظلم سے باز آ جاؤ۔ مگر قوم کا رد عمل سخت تھا، کانوں میں انگلیاں ڈال لی گئیں، کپڑوں سے منہ ڈھانپ لیے گئے، حق سننا بھی گوارا نہ تھا۔ سردار کہتے تھے یہ تو ہم جیسا انسان ہے، یہ ہمیں گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ طاقتور لوگ کمزور مومنوں کو حقیر سمجھتے، ایمان کو غربت سے جوڑ دیا گیا، اور نوح علیہ السلام ہر انکار کے بعد بھی دعوت دیتے رہے۔ اللہ کا فیصلہ اور کشتی کا حکم۔ تنہائی، دعا۔ بالآخر وہ لمحہ آیا جب زمین پر ایمان کے سوا کچھ باقی نہ بچا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، زمین پر کسی کافر کو باقی نہ چھوڑ۔ یہ بد دعا نہیں تھی، یہ اللہ کے فیصلے کی تصدیق تھی۔ اللہ کا حکم آیا، ہماری نگرانی میں کشتی بناؤ۔ ایک عجیب حکم، نہ سمندر تھا نہ دریا، لوگ ہنستے تھے، ریگستان میں کشتی۔ مگر نوح علیہ السلام جانتے تھے یہ کشتی نہیں، نجات کا وعدہ ہے۔ کشتی کی تعمیر اور تمسخر۔ لکڑی، اوزار، ہجوم۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بناتے رہے، ہر کیل کے ساتھ قوم کا مذاق بڑھتا گیا۔ اب نبی بڑھئی بن گیا، سیلاب کہاں ہے؟ نوح علیہ السلام خاموش رہے، کہتے تھے آج تم ہنستے ہو، کل ہم ہنسیں گے۔ یہ کشتی اللہ کے حکم سے بن رہی تھی، ناپ تول، ساخت، سب وہی کے مطابق۔ یہ عام کشتی نہیں تھی، یہ اللہ کی نگرانی میں بننے والی تاریخ کی سب سے بڑی نشانی تھی۔ آسمان اور زمین کا حکم۔ بادل، اندھیرا۔ پھر وہ دن آیا جب آسمان نے دروازے کھول دیے، بارش نہیں، عذاب برسا، زمین سے چشمے پھوٹ پڑے۔ آسمان اور زمین ایک حکم پر جمع ہو گئے۔ اللہ کا حکم آیا، ہر جوڑے کو کشتی میں سوار کرو۔ ایمان والے سوار ہوئے، جانور سوار ہوئے، اور پھر وہ لمحہ جس نے دل چیر دیا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا، ایمان سے خالی، پہاڑ کو نجات سمجھ بیٹھا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام پکارے، آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کرے۔ مگر فیصلہ ہو چکا تھا، طوفان، جدائی اور نجات۔ بلند لہریں، کشتی۔ لہریں پہاڑوں جیسی تھیں، کشتی اللہ کے حکم سے تیر رہی تھی۔ بیٹا نظروں سے اوجھل ہو گیا، پانی نے سب کچھ نگل لیا۔ نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ نے فرمایا وہ تمہارے اہل میں سے نہیں، اس کا عمل درست نہیں تھا۔ یہ لمحہ صرف طوفان کا نہیں تھا، یہ اعلان تھا، نسب نہیں، ایمان نجات دیتا ہے۔ پھر طوفان تھم گیا، پانی اتر گیا، کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، زمین خاموش تھی، ایک نئی ابتدا کے لیے۔ یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟
کہ حق کا مذاق ہمیشہ عذاب کو دعوت دیتا ہے، کہ نبی کی بات آخری سچ ہوتی ہے، کہ ایمان ہی اصل پناہ ہے، نہ طاقت، نہ نسب، نہ پہاڑ،